باری آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کے اردو نئے نصاب کے مطابق سبق نمبر 7 دیوار چین کے سائے میں اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق دراصل میں ایک سفر نامہ ہے۔ جب کوئی مصنف، جب کوئی رائٹر اپنے ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے تو اس ملک کی تہذیب و تمدن، وہاں کی تعلیم، وہاں کی تجارت، وہاں کی تہذیب، وہاں کے کلچر کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنے ملک اور اس ملک کی تبدیلیوں کو اپنے سفر نامے میں بیان کرتا ہے۔ وہاں کی خاص چیزیں اس ملک میں جو مشہور ہیں ان کے زیارت کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے اور اس کا بیان اپنی تحریر میں، ضبط تحریر میں لاتا ہے، اور اس تحریر کو اردو ادب میں سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ سفر نامہ بھی اردو ادب کی ایک صنف ثقل ہے۔ دیوار چین کے سائے میں اس سفر نامے کے مصنف محمد تقی عثمانی صاحب ہیں۔ ادب میں سفر نامہ ایسا بیان ہے جس کے مطالعے سے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، یعنی سفر نامے کے مطالعے سے دنیا کی تاریخی، تہذیبی، جغرافیائی وغیرہ حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ مصنف جس جگہ کا سفر کرتا ہے، جس جگہ کا مسافر ہے، وہاں کے عام اور خاص لوگوں کی زندگی کے بارے میں معلومات اسے ملتی ہے، جو طالب علم یا پڑھنے والے کے شعور و بصیرت میں وسعت و گہرائی پیدا کرتی ہے۔ سفر نامہ ادب کی ایک مقبول صنف ہے، ایک مقبول قسم ہے۔ اس میں مصنف اپنے سفر کے احوال اور تجربات تخلیقی انداز میں بیان کرتا ہے۔ اگلے وقتوں میں سفر سے لوٹنے کے بعد سے مسافر مشاہدات اور تجربات لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اب سفر نامے نے ادب میں ایک باضابطہ صنف کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ سفر نئے ملکوں اور شہروں کی تہذیب و تمدن اور جغرافیائی حالات سے واقفیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ سفر کے ذریعے مسافر مختلف لوگوں، علاقوں اور تہذیبوں سے واقف ہوتے ہیں۔ معاشرت کا فرق مسافر کو جہاں تقابل اور تجزیے پر آمادہ کرتا ہے، وہیں اس کی فکر کے نتائج نئے خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سفر کی آسانی اور ادب میں اظہار کی سہولتوں سے اس صنف کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ لفظ دیوار ہمارے ادب میں رکاوٹ، پوشیدگی، اسرار وغیرہ کی علامت کا کام کرتا ہے۔ دنیا کے بہت سے مقامات پر ایسی دیواریں موجود ہیں جن کے قصے، کہانی، سفر نامے، رپورتاژ وغیرہ میں کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دیوار آہن۔ آہنی پردہ کو کمیونسٹ روس کے زمانے میں اس ملک کے متعلق کسی بھی علم و آگہی کو چھپائے رکھنے کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ دیوار چین دراصل چین کے بادشاہوں نے اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانے کے لیے تعمیر کی تھی، مگر آگے چل کر یہ دیوار بھی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک پراسرار دیوار بن گئی۔
محمد تقی عثمانی کا دیوار چین کے سائے میں سفر کرنا چین کے حالات، مقامات، عوام و خاص اور ان کے افکار کی تصویر سامنے لاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سفر نامے دیوار چین کے مصنف محمد تقی عثمانی صاحب، ہم یہاں پر محمد تقی عثمانی صاحب کا مختصر تعارف بھی دیکھیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، مولانا محمد تقی عثمانی کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبے دیوبند میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد کے مدرسہ اشرفیہ سے حاصل کی اور اپنے والد کی نگرانی میں درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ 1961 عیسوی میں اسی ادارے سے تخصص کیا، بعد ازاں عربی میں ایم اے اور وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ محمد تقی عثمانی کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا ہے۔ انہوں نے 2 درجن سے زائد کتابیں لکھی۔ رسالہ البلاغ جو اردو، عربی اور انگریزی میں شائع ہوتا ہے، اس میں انہوں نے علمی مضامین لکھے ہیں۔ ان کے اداریوں کے کئی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ مولانا شاعری کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کا مرثیہ لکھا ہے جو بہت مشہور ہوا۔ آسان ترجمہ قرآن، اندلس میں چند روز، دنیا میرے آگے اور ہمارا معاشی نظام ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اسلامی معاشرت، اسلامی معاشیات پر ان کی گہری نظر ہے۔ اپریل 2019 میں روس نے انہیں ایک اعلیٰ علمی اعزاز سے نوازا۔ محمد تقی عثمانی کو ان کی علمی خدمات کے لیے دنیا کے مختلف اعزازات و انعامات سے نوازا گیا۔ 2:07 پہ عزیز طلبہ، یہ تھا محمد تقی عثمانی صاحب جو دیوار چین سفر نامے کے مصنف ہیں۔ اب یہاں سے محمد تقی عثمانی صاحب کا تحریر کردہ سفر نامہ شروع ہوتا ہے۔ چین رقبے کے لحاظ سے سوویت یونین اور کینیڈا کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ جس کا مجموعی رقبہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور آبادی کے لحاظ سے تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے۔ یہ پورا علاقہ بڑی متنوع اور رنگا رنگ جغرافیائی خصوصیات کا حامل ہے۔ متنوع یعنی الگ الگ قسم کی، انواع و اقسام کی۔ اس میں سر بفلک پہاڑوں کے طویل سلسلے بھی ہیں، لخ و دخ صحرا بھی اور نظر افروز سبزہ زار بھی۔ چنانچہ بیجنگ تک سفر میں تھوڑے تھوڑے وقفوں سے یہ علاقے نظر آتے رہے۔ قراقرم کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ایسا بے آب و گیا ریگستان شروع ہو گیا جس میں حد نظر تک زندگی کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر برف پوش پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ آ گیا اور نشیب و فراز کا یہ سلسلہ بیجنگ پہنچنے تک جاری رہا۔ غالباً اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چین کو اگر مغرب سے اس طرح دیکھا جا سکے کہ مشرق کے ساحلی علاقوں تک پورا خطہ سامنے ہو تو ایک زینہ سا اترتا نظر آئے گا۔
تقریباً 6 گھنٹے کی پرواز کے بعد جہاز بیجنگ کے ہوائی اڈے پر اترا تو یہاں شام کے 4 بجے تھے۔ لانچ عبور کرنے کے بعد چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور چین کے محکمہ مذاہب کے نائب صدر استقبال کے لیے موجود تھے۔ چین میں ہماری میزبانی چونکہ چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کر رہی تھی، اس لیے VIP لانچ میں ان حضرات کے ساتھ کچھ دیر رسمی گفتگو رہی اور نماز عصر وہیں ادا کرنے کے بعد ہم ہوائی اڈے سے روانہ ہوئے۔ ہمارے قیام کا انتظام ایک ہوٹل میں کیا گیا تھا جو یہاں اقلیتی قومیتوں کے محل کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی 10 منزلہ شاندار عمارت بیجنگ کے مین روڈ چانگ ان اسٹریٹ پر واقع ہے۔ یہاں ہر طرف اونچی اونچی عمارتیں نظر آتی تھیں، لیکن ان پر روشنیوں کی وہ چمک دمک جس سے آج کل ہر ترقی یافتہ بلکہ ترقی پذیر شہر بھی جگمگاتا نظر آتا ہے۔ یہاں اس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سارے شہر میں کہیں ایک نیون سائن بورڈ بھی موجود نہیں تھا۔ آرائشی روشنیاں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئیں۔ سڑکوں اور عمارتوں پر صرف بقدر ضرورت بلب روشن تھے، جو اپنے ملک کی جگمگ کرتی ہوئی روشنیوں کے مقابلے میں کالعدم سے محسوس ہوئے اور اس چکا چوند کی عادی نگاہوں کو بڑے اجنبی نظر آئے۔ لیکن عقل کا فیصلہ یہی تھا کہ جو ملک ترقی کی کمی کا شکار ہو، اسے اپنی تھوڑی بہت بھی برقی طاقت کو نمائش اور آرائش میں صرف کرنے کا کوئی حق نہیں۔ چین نے اگر عقل کے اس فیصلے کو جذبات پر مقدم رکھا ہے تو یہ بات قابل ستائش ہے اور نظر ثانی کا محتاج ہے، تو ہمارا طرز عمل کہ ہم سال بھر لوڈ شیڈنگ اور وقتاً فوقتاً بجلی کی خرابی کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نمائشی و آرائشی روشنیوں میں روزانہ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صبح ناشتے کے بعد ہمارے دورے کا آغاز ہماری میزبان تنظیم کے مرکزی دفتر کے معائنے سے ہوا۔ یہ تنظیم ملک گیر سطح پر چینی مسلمانوں کی کثیر المقاصد تنظیم ہے، جو سرکاری سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ یہ 1953 میں قائم کی گئی تھی اور اس کے اخراجات چینی حکومت کی مالی امداد کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی چندے اور دنیا اسلام کے مختلف اداروں کے عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر چینی مسلمانوں کی واحد ملک گیر تنظیم ہے جو مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرتی ہے۔ چین میں مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے۔ 1942 میں چیانگ کائی شیک کے زمانے میں جو مردم شماری ہوئی تھی، اس کی روح سے یہاں کے مسلمانوں کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن اشتراکی انقلاب کے بعد کے مردم شماریوں میں چونکہ مذہب کا کوئی الگ خانہ نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کی تعداد الگ شمار کرنے کا کوئی قابل اعتماد راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا اشتراکی انقلاب کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ 1 کروڑ
46 لاکھ ہے۔ چین میں اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری میں ہی طلوع ہو گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعض مبلغین چین کے مشرقی ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے بعد ہم نیوجے مسجد پہنچے، جو بیجنگ کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ بعد میں چین کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع اور اثر و تعمیر ہوئی۔ مسجد کا موجودہ ڈھانچہ اسی وقت سے چلا آتا ہے اور یہ اس دور کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کا اندرونی حال تمام تر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ لکڑی پر نہایت شاندار اور دیرپا روغن ہے اور اس پر سونے کے پانی کا کام ہے۔ یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آیا، بلکہ اس دوران پتھر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں شدید زلزلوں میں تباہ ہو گئیں، لیکن اس عمارت کو زلزلوں سے بھی نقصان نہیں پہنچا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد اب اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن 1979 میں اس کی مرمت کی گئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اگلی صبح ہم پہلے بیجنگ کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے، جو پیپلز اسکوائر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ بیجنگ کے مرکزی سڑک پر واقع بذات خود نہایت وسیع سڑک ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی شہر کے اندرونی حصے میں اتنی بڑی چوڑی سڑک نہیں دیکھی۔ مغرب کے جانب ایک اس سے بھی کئی گنا زائد پکا میدان ہے، جس کے مغربی سرے پر وہ عمارت ہے جس میں ماؤ زے تنگ کا جسم رکھا گیا ہے۔ شمالی جانب گریٹ ہال ہے اور جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے۔ ان عمارتوں کے درمیان جو پکی جگہ خالی پڑی ہے، اس میں 3 مصروف سڑکیں بھی ہیں۔ پیپلز اسکوائر میں بیک وقت 10 لاکھ آدمیوں کی گنجائش ہے، چنانچہ اہم قومی اجتماعات اسی چوک میں ہوتے ہیں۔ یہاں ہر وقت سینکڑوں سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے، لیکن بدنظمی پیدا نہیں ہوتی۔ اس چوک کو پیدل عبور کرنے کے لیے تو بڑا وقت درکار ہے۔ ہم نے اسے کار ہی سے عبور کیا اور اس کے جنوبی سرے پر ماؤ زے تنگ کی عمارت کے قریب اترے۔ یہاں اندر جانے والوں کی ایک طویل قطار حد نظر تک بل کھاتی نظر آئی۔ ہم عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے ایک حال میں ماؤ زے تنگ کی لاش کو مسالوں کے ذریعے محفوظ کر کے ایک شفاف شوکیس میں رکھا گیا ہے۔ اس کے جسم کا بیشتر حصہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے، البتہ سینہ، گلا اور چہرہ کھلا ہے اور شوکیس سے صاف نظر آتا ہے۔ لوگ اس عجوبے کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں کہ ایک شخص کی لاش 1976 سے اب تک ممی کی شکل میں صحیح سالم نظر آتی ہے۔ یہ ہے بھی ایک عجوبہ، لیکن اس عجوبے کے لاکھوں روپے کی رقم خرچ کرنے والوں کہ کون بتائے کہ ماؤ زے تنگ اس گوشت پوش کا نام نہیں تھا، بلکہ جس شخص کا نام ماؤ زے تنگ تھا۔ قیمتی مسالے اس کے گوشت پوش کو تو محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی روح کی حفاظت کے لیے آج تک کوئی سائنس ایسا مسالہ دریافت نہیں کر سکی جس کے پرواز کرنے کے بعد چلتا پھرتا انسان بے جان پتھر بن کر رہ جاتا ہے۔ شام 3 بجے میزبانوں نے شہر ممنوعہ کی سیر کا پروگرام رکھا تھا، جو بیجنگ شہر کے تاریخی عجائب میں سے ہے۔
یہ دراصل عظیم الشان شاہی محلات پر مشتمل چین کے منگ خاندان کے بادشاہوں کا بنایا ہوا ایک وسیع و عریض قلعہ ہے۔ اس کے تمام چھوٹے بڑے کمروں کی مجموعی تعداد 9,999 ہے۔ اسے شہر ممنوعہ اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے زمانے میں یہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع تھا۔ قلعے کے گرد ایک زبردست فصیل ہے اور اس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد یکے بعد دیگریں 16 عالیشان محلات ہیں۔ ہر محل کے مرکز حصے میں زمین سے تقریباً 2 منزل کے برابر کرسی دے کر ایک پرشکوہ اور خوبصورت ہال صنوبر کی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ اس کے سامنے سیڑھیوں اور فواروں کے بعد وسیع و عریض صحن ہے اور دائیں بائیں جانب کمروں کی ایک طویل قطار ہے۔